ایک دفعہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم قرآن پاک کی ایک آیت پڑھ رہے تھے نا، جس میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم جب انسان کو پیدا کرتے ہیں، پہلے وہ نطفہ ہوتا ہے، پھر نطقہ ہوتا ہے، پھر ہڈیاں بناتے ہیں، پھر ہڈیوں پر گوشت چڑھایا جاتا ہے، پھر انسان کے اندر روح پھونکی جاتی ہے۔ لیکن جب حضور یہاں تک پہنچ گئے نا وَأَنشَأْنَاهُ خَلْقًا آخَرَ، تو حضرت عمر کے منہ سے نکل گیا فَتَبَارَكَ اللَّهُ أَحْسَنُ الْخَالِقِينَ۔ آسمان سے جبریل امین آئے، فرمایا یا رسول اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم ہے، حضرت عمر کے منہ سے جو جملے نکلے ہیں میں نے اس کو قرآن کا حصہ بنا دیا، قیامت تک قرآن کے اندر پڑھا جائے گا فَتَبَارَكَ اللَّهُ أَحْسَنُ الْخَالِقِينَ۔ حالانکہ یہ جملے حضرت عمر نے کہے تھے اور اللہ تعالیٰ نے اس کو قرآن کا حصہ بنا دیا۔ اور حضرت عمر اکثر دعائیں کرتے تھے، اللہم بین لنا بیانا شافیا، یا اللہ شراب کے بارے میں کوئی حکم نازل فرما۔ دنیا ڈوب رہی ہے شراب میں، کیونکہ اس وقت شراب حرام نہیں تھی، لوگ کل عام پیا کرتے تھے، سارے پیا کرتے تھے، حرمت نازل نہیں ہوئی تھی۔ حضرت عمر دعائیں کرتے تھے اللہم بین لنا بیانا شافیا، اے اللہ شراب کے بارے میں کوئی حکم نازل فرما۔ تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک آیت اتری وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ۔ اللہ نے فرمایا اپنے محبوب کو، اے میرے محبوب لوگ آپ سے شراب اور جوئے کے بارے میں پوچھتے ہیں تو آپ ان سے کہیں کہ اس میں تو فائدہ ہے لیکن گناہ فائدے سے زیادہ ہے۔ جب یہ آیت اتر گئی تو کچھ صحابہ نے، کچھ لوگوں نے شراب پینا چھوڑ دی کہ بھئی جب گناہ ہے تو ہمیں کیا ضرورت ہے گناہ میں پڑنے کی۔ پھر حضرت عمر پھر سے دعائیں کرتے تھے اللہم بین لنا بیانا شافیا، اے اللہ شراب کے بارے میں کوئی واضح حکم نازل فرما دیجئے۔ تو دوسرا اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم آیا وَلَا تَقْرَبُوا الصَّلَاةَ وَأَنْتُمْ سُكَارَىٰ، کہ تم لوگ اس وقت تک نماز نہ پڑھو جب تم نشے کی حالت میں ہو، جب نشہ ختم ہو جائے پھر نماز پڑھو۔ جب یہ آیت اتر گئی تو کچھ لوگوں نے پھر سے شراب پینا چھوڑ دیا، لیکن حضرت عمر پھر بھی دعائیں کرتے تھے اللہم بین لنا بیانا شافیا، اے اللہ شراب کے بارے میں واضح حکم نازل فرما دیجئے۔ اللہ نے حکم دیا شراب حرام ہے، حرام ہے، نجس ہے۔ جیسے ہی قرآن پاک کی یہ آیت اتری نا شراب حرام ہے، اس وقت صحابہ کے ہاتھ میں اگر شراب کی پیالی بھی ہوتی تھی انہوں نے توڑ دی، مٹکے توڑ دیے، پورے مدینہ پاک کی گلیوں میں شراب بہتا رہا بہتا رہا۔ حضرت عمر آخر پکار گئے اللہم انتہینا انتہینا انتہینا، اے اللہ آپ کا حکم آیا اور ہم نے شراب چھوڑ دی۔ یہ جو آپ پوری دنیا شراب سے بچی ہوئی ہے نا، یہ حضرت عمر کی دعائیں ہیں۔ حالانکہ آپ یاد ہے کہ جو شراب ہے نا یہ امر الخبائث یعنی گناہوں کی ماں ہے۔ جب آپ شراب پیو گے نا تو آپ کو کچھ بھی سمجھ نہیں آئے گا، آپ گالیاں بھی دو گے، مار پیٹ بھی کرو گے، اس لیے شراب جو ہے گناہوں کی ماں ہے۔ یہ جو طواف کے بعد آپ 2 رکعتیں پڑھتے ہو واجب الطواف، یہ بھی حضرت عمر نے مشورہ دیا تھا حضور کو۔ پتہ ہے کس طرح مشورہ دیا تھا؟ ایک دفعہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم مکے میں تشریف لائے تو حضور نے صحابہ سے مشورہ لیا کہ ہم جو طواف کے بعد یہ جو 2 رکعت نماز واجب الطواف پڑھتے ہیں یہ ہم کہاں پر پڑھے؟ حضرت عمر نے فرمایا کہ یا رسول اللہ یہ جو پتھر ہے نا جہاں پر حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاؤں کے نشان ہے، آپ کا تعلق بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام سے ہے، حضرت اسماعیل علیہ السلام سے ہے، آپ ان کو مصلی قرار کیوں نہیں دیتے؟ افلا نتخذوہ مصلی، اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ آیت نازل ہو گئی واتخذوا من مقام ابراہیم مصلی۔ یاد رکھو کہ قیامت تک مقام ابراہیمی کے پاس جو لوگ 2 رکعت نماز واجب الطواف پڑھیں گے، نوافل پڑھیں گے، سنت پڑھیں گے، وہ سارا کا سارا ثواب حضرت عمر کو جاتا رہے گا، چونکہ حضرت عمر نے مشورہ دیا تھا۔ اور یہ جو آپ کے مسجدوں میں جو اذان ہوتی ہے نا 5 وقت، پورے عالم اسلام میں اس کے بارے میں سب سے پہلے خواب دیکھنے والے بھی حضرت عمر تھے۔ حضرت عمر نے دیکھا، حضور کے پاس آئے، فرمایا یا رسول اللہ میں نے ایک خواب دیکھا ہوا ہے جس میں ایک شخص پہاڑی کے اوپر چڑھا ہوا ہے اور یہ اذان دے رہا ہے۔ حضور نے فرمایا بس یہی آج کے بعد اذان ہے، بلال کو سکھلا دو، آج کے بعد یہی اذان ہے۔ جو 5 وقت اذانیں ہوتی ہیں نا، اس کے بارے میں سب سے پہلے خواب دیکھنے والا بھی حضرت عمر تھے۔
اسی طرح جب جنگ بدر ہو گئی نا، جنگ بدر میں 313 صحابہ، سامنے ہزاروں کا لشکر، لیکن اللہ تعالیٰ نے پھر بھی فتح مسلمانوں کو نصیب کی۔ کافروں کے 70 سردار مارے گئے، اور 70 سردار جو ہے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے قید کر لیے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے مشورہ کیا، ان 70 سرداروں کے ساتھ اب ہم کیا کریں؟ ان کو قتل کر دے، یا ان کو مفت میں چھوڑ دے، یا پیسے لے کر چھوڑ دے، یا فدیہ لے کر چھوڑ دے؟ ان کے ساتھ کیا کیا جائے؟ حضرت ابوبکر نے یہ مشورہ دیا، یا رسول اللہ، میں جانتا ہوں کہ یہ لوگ ہمارے دشمن ہیں، لیکن ہمارے رشتہ دار بھی تو ہے نا۔ میں آپ سے یہ نہیں کہتا کہ آپ اس کو مفت میں چھوڑ دو، آپ ایسا کریں، ان سے پیسے لے لیں، پیسے کے بدلے آپ اس کو چھوڑ دیں، ان سے یہ ہوگا کہ مسلمانوں کی مدد ہو جائے گی، ان پر احسان ہو جائے گا کہ قتل سے بچ جائیں گے۔ حضور نے فرمایا ٹھیک ہے۔ حضور نے حضرت عمر سے مشورہ لیا کہ تمہارا کیا مشورہ ہے، ان 70 سرداروں کے ساتھ کیا کیا جائے؟ حضرت عمر نے فرمایا، یا رسول اللہ، آپ میری رائے پوچھتے ہو، میں تو یہ چاہتا ہوں کہ ایک تلوار آپ مجھے دے دیں، ایک تلوار حضرت ابوبکر کو دے دیں، اور ایک تلوار حضرت جعفر کو دے دے۔ آج ہر بندہ اپنے رشتہ داروں کو قتل کر دے تاکہ کفر کی جڑ ہی کٹ جائے۔ ہم ان کو کیوں چھوڑے؟ اللہ تعالیٰ نے ہمیں موقع دیا ہے۔ حضور نے فرمایا کہ دیکھو عمر، میں جانتا ہوں تم بڑے سخت آدمی ہو، تو رات میں بھی تمہارے بارے میں آیا تھا کہ عمر جو ہے نا وہ لوہے کا سینگ ہے، یہ کبھی ٹوٹ نہیں سکتا، تم بڑے سخت آدمی ہو، لیکن مجھے حضرت ابوبکر کی مشورہ پسند ہے کہ ہم ان سے پیسے لے لیتے ہیں، ان کو چھوڑ دیتے ہیں۔ حضرت عمر نے فرمایا کہ یا رسول اللہ، میری تو رائے یہی ہے، باقی حکم آپ نے کرنا ہے، ہم آپ کے حکم کتابیں ہیں، جس طرح آپ نے حکم دے دیا۔ تو حضور نے ان 70 سرداروں سے پیسے لے لیے، فدیہ لے لیا، ان کو چھوڑ دیا۔ لیکن اگلے دن حضرت ابوبکر اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم ایک درخت کے نیچے بیٹھے ہوئے ہیں اور رو رہے ہیں۔ حضرت عمر وہاں سے گزرے، فرمایا یا رسول اللہ، آپ کیوں رو رہے ہیں؟ آپ مجھے بتائیں تاکہ میں بھی آپ کے غم میں شریک ہو جاؤں۔ فرمایا اے عمر، اللہ کا عذاب ہمارے اوپر بالکل قریب آ چکا تھا، اگر وہ عذاب اتر جاتا نا تو ہم سب مر جاتے، لیکن تم بچ جاتے تھے۔ اللہ نے ہم سے فرمایا ما کان لنبی ان یکون لہ اسری فی الارض، ہم نے تمہیں قیدی اس لیے دے کہ تم دنیاوی فائدہ ان سے اٹھاؤ۔ لولا کتاب من اللہ، اگر اللہ اپنا عذاب ہٹا دیا نہ ہوتا اللہ نے، تو آج تم سب پر عذاب، آج جو عذاب جو ہے تم سب کو پکڑ لیا ہوتا، لیکن حضرت عمر اس میں بچ جاتے۔ حضور نے فرمایا اے عمر، اللہ تعالیٰ نے تیری رائے یہاں پر قبول کی ہے۔ جب جنگ احد کا میدان آیا نا، مسلمانوں کو شکست ہو گئی، مسلمانوں کے بڑے بڑے سردار مسلمانوں کے بڑے بڑے صحابہ شہید ہو گئے، حضرت حمزہ حضور کے چچا شہید ہو گئے، حضرت مصعب بن عمیر حضور کے دندان مبارک شہید ہو گئے، رخسان مبارک پر زخم آ گئے، مسلمان کے بڑے بڑے صحابہ شہید ہو گئے۔ اس وقت ابو سفیان جو ہے وہ مسلمان نہیں ہوئے تھے، اسلام نہیں لائے تھے، وہ کیا کر رہے تھے؟ اپنے کافر فوج کی قیادت کر رہے تھے۔ جب مسلمان ہار گئے، سامنے مسلمان ہیں اور اس طرف کافر بیٹھے ہوئے ہیں، اس طرف ابو سفیان اپنی فوج کی قیادت کر رہا ہے، اور اس طرف حضور ہے، حضرت ابوبکر ہے، حضرت عمر ہے، سارے صحابہ اس طرف ہے، کافر کی فوج اس طرف ہے۔ یہاں سے ابو سفیان پکارتا ہے حل فیکم محمد، کیا تم میں سے محمد زندہ ہے؟ حل فیکم عمر، کیا تم میں سے عمر زندہ ہے؟ حل فیکم ابو بکر، کیا تم میں سے ابو بکر زندہ ہے؟ جب دیکھا نا سارے لوگ خاموش ہے، کوئی جواب نہیں دے رہا، ابو سفیان نے ادھر سے پکارا اعلو حبل، حبل یہ کافر کا ایک بت ہوتا ہے، کافر کے اپنے اپنے بت ہوتے ہیں، ایک بت کا نام ہوتا تھا حبل۔ ابو سفیان نے فرمایا اعلو حبل، آج ہمارے حبل کا نام بلند ہو گیا، آج ہمارے بھگوان کا نام بلند ہو گیا۔ جب حضرت عمر نے سن لیا یہ بات نا، جوش میں آ گئے، حضور سے فرمایا آپ مجھے اجازت دے، میں اس کو جواب دیتا ہوں۔ حضور نے اجازت دے دی۔ یہاں سے پھر سے ابو سفیان نے فرمایا اعلو حبل، آج ہمارے حبل بھگوان کا نام بلند ہو گیا۔ یہاں سے حضرت عمر نے فرمایا
اللہ اعز و اجل. پھر ابو سفیان نے فرمایا لنا العجزہ ولا عجزہ لکم. آج عجزہ ان کا ایک اور بھگوان تھا. جیسے ہم کہتے ہیں نا کہ اللہ ہمارے ساتھ ہے، ابو سفیان نے کہا آج عجزہ ہمارے ساتھ ہے، تمہارے ساتھ نہیں ہے. حضرت عمر نے یہاں سے جواب دے دیا اللہ مولانا ولا مولا لکم. اللہ ہمارا ولی و ناصر ہے، تمہارا نہیں ہے. ابو سفیان خاموش ہو گیا. پھر آخر میں ابو سفیان نے کہا قتلانا و قتلاکم سوا. تم نے بھی ہمارے 70 مارے، ہم نے بھی تمہارے 70 مارے، بات برابر ہو گئی. حضرت عمر نے فرمایا بات برابر نہیں ہوئی. قتلاکم فی النار و قتلانا فی الجنہ. ہمارے مقتول جنت میں ہیں، تمہارے مقتول جہنم میں ہیں.